محترم سامعین خطبہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بار توفیق پھر سے دی کہ ہم آج عیدگاہ میں موجود ہیں اور عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہونا ہے کہ اس نے حالات کو، موسم کو بہترین اور سازگار بنایا ہے تاکہ ہم اپنی عبادت کو بہت ہی اچھے طریقے سے اور پرسکون طریقے سے ادا کر سکیں۔ محترم حضرات، آج کی یہ پوری عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ تو یہ 2 شخصیات، 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہیں ہمیں بطور نمونے کے، بطور آئیڈیل کے قرآن مجید نے پیش کی ہے۔ اب ہم آپ کی زندگی سے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اسے ہم اپنی زندگی میں اتار سکیں۔ محترم حضرات، اس زمین پر ہر انسان کی الگ الگ کوششیں ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، کہ تم لوگوں کی بھاگ دوڑ، تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ ٹائپ کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے مقدر میں انسان کے لیے وہی چیزیں ہوں گی جس کی اس نے کوشش کی ہے، جس کے لیے اس نے بھاگ دوڑ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک کوشش کی تھی، ایک جدوجہد کی تھی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو علی اعلان یہ کہا کہ یہ میرے دوست ہیں۔ اللہ اور بندے میں کوئی تعلق ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بات کہنی پڑ جائے، کہاں خالق کہاں مخلوق، کہاں عبد کہاں معبود، یعنی کوئی رشتہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ سے میری کوئی ذاتی رشتہ داری ہے یا ذاتی تعلق ہے۔ لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ یہ کیا کارکردگی رہی ہوگی، وہ کون سے کارنامے رہے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فیصلہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، قیامت تک لوگوں کے سامنے کر دیا کہ یہ میرے دوست ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم کو ان کے رب نے مختلف طریقوں سے آزمایا اور اس نے سب کو مکمل کر دیا، یعنی ساری آزمائشوں میں پوری طریقے سے اتر گئے۔ یہ وہی آزمائشیں تھیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے، ہمارے لیے اسوہ بنا دیا، آپ کے طریقوں کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ تمام انبیاء آئے اور اپنے اپنے طریقے انہوں نے اپنے اپنے عہد میں لوگوں کو بتائے، لیکن وہ آج رائج نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ مکمل طور سے 100% وہ رائج ہے، اور یہ امت مسلمہ کی جانب سے ہے۔ یعنی آپ کی امتوں نے جو بھی کیا ہو، جتنا بھی کیا ہو، لیکن امت مسلمہ مکمل طور سے آپ کے سنت کو، چاہے قربانی کی سنت ہو، چاہے حج کا طریقہ ہو، چاہے صحیح ہو، چاہے رمی جمار ہو، کچھ بھی ہو، سارے طریقوں کو ہم اور آپ زندہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہ صرف آپ کی کامیاب کوشش کی وجہ سے۔ کیا کوشش کی ہیں؟ چند باتیں میں اپنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے لیے بھی انشاءاللہ نمونہ بنے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں، عراق کا ایک شہر تھا اس زمانے میں وہ بابل بولا جاتا تھا، کے ایک شہر میں آپ پیدا ہوئے
اور ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو خوشحال گھرانہ تھا، یعنی مذہبی گھرانہ تھا. وہاں پر بت کی پوجا ہی نہیں ہوتی تھی، بت گری بھی ہوتی تھی، یعنی وہاں خدا بنائے جاتے تھے اور ان کی سل ہوتی تھی، ان کی پوجا پاٹ ہوتی تھی. یعنی پروہت گھرانے کے ایک چشم و چراغ تھے. لیکن جو یہ شعور کی عمر کو پہنچے، ان کو ان چیزوں پر حیرت ہونے لگی، وہ غور کرنے لگے. یعنی ایک سوچنے والا دماغ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے والا دماغ نہیں تھا. انہوں نے جب اپنے ابا سے پوچھا، اپنے قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ جو تم پوجا کرتے ہو یہ کون لوگ ہیں، کن کی پوجا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ تو قوم کے لوگوں نے اور گھر والوں نے سوچا کہ بھی نوجوان ہے تو عام طور سے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم مروب کرتے ہیں، روب ڈالتے ہیں. ان کا کہ تمہارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا یہی طریقہ اپنائے ہوئے تھے. مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ باپ دادا کے نام پر، بڑوں کے نام پہ ٹھنڈا ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں چلنے والا. یہ کیا بات ہوئی، یہ نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ گھر والوں نے پہلے تو ڈانٹا، پہلے تو دھمکایا، پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری لنچنگ کر دیں گے، وارجمنک، ہم تم کو پتھر مار مار کے جو ہے مار ڈالیں گے. اور پھر ایک وقت آیا کہ بادشاہ وقت نے آگ میں بھی پھینکنے کا حکم دے دیا. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ابھی اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوا ہے، یعنی کوئی وحی نہیں آ رہی، فرشتہ نہیں آ رہا. ابھی یہ نوجوانی کے عالم میں ہے، سلیم الفطرت ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا ہے تو نبیوں کی فطرت، لیکن کوشش اپنی وہ کر رہے ہیں. اور توحید پر اتنی مضبوطی کے ساتھ قائم رہے کہ آگ میں پھینکے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اطمینان نہیں دلایا تھا کہ ابراہیم جو ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا ہم تمہاری مدد کریں گے، ٹینشن مت لینا. ایسی کوئی خوشخبری نہیں دی گئی تھی. لیکن جب بادشاہ نے اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو جلانا چاہیے، تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ سمجھوتا نہیں ہوگا توحید سے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ہم کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں. اور آگ میں پھینکے جانے کے لیے تیار ہو گئے. اب آپ سمجھ لیے کہ کتنی بڑی قربانی رہی ہوگی کہ ایک بندہ اپنے سامنے جلتی ہوئی آگ دیکھ رہا ہے اور اس کو اس وجہ سے پھینکا جانا ہے کہ وہ ان سارے خداؤں کا انکاری ہے اور کسی ایک خدا کا اقراری ہے. ابھی انہیں کنفرم بھی نہیں ہے کہ وہ یہ خدا میرا ہے کون. کبھی سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہی میرا رب ہو سکتا ہے، ڈوب گیا تو کہا کہ نہ، تاروں کو دیکھ کے کہا، ابھی چاند کو دیکھ کے کہا، ابھی تلاش جاری ہے. اور اس وقت یہ حالات پیدا ہو گئے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ تو ساری چیزیں دیکھ ہی رہے ہیں. انہوں نے جب آگ میں پھینکنے کا حکم دیا تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگ یہ ابراہیم ہے، ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے. یا نارو کونی بردم و سلاما. اللہ تعالیٰ نے اسے آرڈر دیا کہ اے آگ تجھے ٹھنڈی ہو جانا ہے اور سلامتی بنائے، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ پگھل جائے، اور سلامتی کے ساتھ ان کو رکھنا ہے، سلامت رکھنا ہے، سلامتی والی آگ بننا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، گھر بار آپ کو چھوڑنا پڑا. کتنی بڑی آزمائش اور قربانی ہو سکتی ہے اگر ہم کو اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اب آپ کو مارپور سے، سنبل پور سے، رودھولی سے ملک بدر کیا جا رہا ہے، آپ کو گاؤں چھوڑنا ہے، اب نہیں آنا. کتنا درد رہا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے نکلنا پڑا تو آنسو پوچھتے پوچھتے آپ جا رہے تھے. تھوڑی دور جاتے تو مڑ کر کے پھر اپنے اس علاقے کو، ان پہاڑیوں کو دیکھتے جہاں آپ نے بچپن گزارا تھا، جہاں آپ نے کھیلا تھا، کودا تھا، اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے اور آپ فرماتے کہ اے مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، یہ تو لوگ چھوڑوا رہے ہیں. کتنا درد ہوتا ہے، وہ جو لوگ چھوڑتے ہیں وہی جانتے ہوں گے. تو اپنا گھر بار چھوڑا. مصر ہوتے ہوئے آپ شام کی طرف نکل گئے. شام میں وہاں پر آپ کے ساتھ جاتی ہوئی آپ کی بیوی تھی، ان کو کڈنیپ کر لیا وہاں کے بادشاہ نے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کو بچایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی بشارت دی فرشتوں کے ذریعے سے. اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت ملتی ہے 80-90 سال کی عمر میں. اور آپ
لاولد رہے لیکن زندگی بھر آپ کی جو دعا تھی وہ اللہ تعالیٰ ہی سے تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اولاد سے نواز دے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. ہم اور آپ ہوتے ہیں نہیں اولاد ملتی ہے تو در در بھٹکنے لگتے ہیں, کہیں یہ مزار, کہیں وہ بابا, کہیں وہ دربار, کہ شاید وہاں سے مل جائے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ہی امید لگائے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے. اس کے بعد فرشتہ آتا ہے اور آپ کو بشارت دیتا ہے. بہرحال ہکا بکا ہوئے اور نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تھوڑا سا ابھی تیار ہو رہے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ کا اگلا حکم آ جاتا ہے کہ ایسا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر کے مکہ چھوڑا. مکہ اس زمانے میں بالکل ایک دم چٹیل علاقہ, ریگستان تھا, بے آب و گیا, غیر زی زرع علاقہ تھا, نہ کوئی پیڑ, نہ کوئی ہوٹل, نہ کوئی سرائے, نہ کوئی ڈھابا, کچھ نہیں تھا وہاں. لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو گیا تھا, نبی آپ کو بنا دیا گیا تھا, سارا کمیونیکیشن فرشتوں کے ذریعے ہو رہا تھا, تو بیوی سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. بیوی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو حکم ہے تو میں بھی راضی ہوں. تو اپنا جو برتن میں پانی لے سکتے تھے پانی لے لیا, جو کھانا لے سکتے تھے کھانا لے لیا, اور لے کر کے لے گئے خانہ کعبہ جہاں بنا ہوا ہے اسی کے علاقے میں چھوڑ کر کے چھوڑ دیا, رکھا ہے. کچھ بنایا ہوگا چھپر اوپر, جو بھی کچھ بظاہر کھلے میدان میں تو آدمی نہیں چھوڑ دے گا. اور اس کے بعد وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ کا کام دوسرے علاقوں میں ہے. یہ امتحان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائشیں لیتے ہیں, سب کی لیتے ہیں, ہماری بھی لیں گے, آپ کی بھی لیں گے. قرآن نے تو ایک طرح سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہاری ہر حال میں آزمائش ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہر چیز سے آزمائش ہوگی. تکلیفوں کا زیادہ بیان اس میں ہے کہ کبھی اولاد کو چھین لے گا, کبھی مال و دولت میں نقصان کر دے گا, کبھی بھوکا مارنے کے نوبت آ جائے, مرنے کی نوبت آ جائے گی. مطلب مختلف طریقوں سے آزمائش ہوگی. اب یہ دیکھیے آزمائش ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی, تپایا جا رہا ہے. آگ میں تپ کر کے ہی سونا جو ہے وہ سونا بنتا ہے, لوہا جو ہے کسی لائق بنتا ہے آگ میں تپنے کے بعد ہی. پھر آپ جانتے ہیں وہ سارا واقعہ کہ جب پانی ختم ہو گیا, کھانا ختم ہو گیا, تو حضرت ہاجرہ جو ہے وہ پانی کے لیے دوڑ رہی ہیں صفا مروہ کے بیچ میں. جہاں کہیں نشیب آتا, جہاں سے اسماعیل علیہ السلام چھپ جاتے, وہاں ذرا تیز دوڑنے لگتی کہ بھائی میرا بابو. آپ سب لوگ جانتے ہیں جو لوگ حج کرنے جائے گا, کچھ ایریا وہاں گرین ایریا بنایا گیا ہے, وہاں تیز دوڑنا پڑتا ہے. وہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ہاجرہ تیز دوڑی تھی, کیونکہ بیٹا جو ہے آنکھوں سے اجل ہو رہا تھا, تاکہ جلدی سے آنکھ کے سامنے ہو جائے. پیاس کی شدت ہے, بچے کی فکر ہے. دوڑتے دوڑتے 7ویں چکر میں آ کے دیکھا تو وہاں کچھ نمی نظر آ رہی تھی, جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے, جو ہے ایڑیوں کے پاس سے پانی نکل رہا تھا. ان کو کچھ غنیمت جانا, اور جلدی جلدی انہوں نے ریت سے میڑ بنایا. میڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ یہ کام نہ کرتی تو یہاں زمزم کے چشمے بہہ رہے ہوتے اور لوگ دیکھتے. لیکن انہوں نے کنویں کی شکل دی, کنواں مطلب ایک گولہ بندی کر دی, تو نتیجے میں آج تک وہ کنویں کی شکل میں ہی زمزم ہے, جو نہ سوکھ رہا ہے, نہ مہک رہا ہے, نہ بدبو آ رہی ہے. ساری چیزیں, ساری کوالٹی اس کے طرف موجود ہے. تو ایک قربانی انہوں نے یہ دی. اب اسماعیل علیہ السلام تھوڑا سا اور بڑے ہوئے, چلنے پھرنے کے قابل ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا آرڈر دے دیا کہ ان کو ذبح کرنا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی کہ بیٹا ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹا بھی تربیت یافتہ, یا ابت افعل ما تؤمر, پھر بالکل اعلان اس نے بالکل آمادگی ظاہر کر دی کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر ڈالیں. نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, یعنی بازو کے بل, گال کے بل جو ہے وہ لٹایا گیا. بعض لوگ پیشانی کے بل اس کو ترجمہ کرتے ہیں, یعنی جیسے ہم لوگ پٹکتے ہیں بکرے کو یا پڑوے کو, وہ ایسے ہی پٹکتے ہیں. تو ویسے ہی انہوں نے پٹکا اور چھری جو ہے وہ ریت دی. لیکن جیسے ادھر آگ کو اپنا کام نہیں کرنا تھا, ادھر چھری کو بھی اپنا کام نہیں کرنا تھا.
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک دمبا لے کر کے بھیجا اور کہا کہ جا کے ان کو کہہ دیں کہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کو سچ کر دکھایا. خواب میں آپ نے دیکھا تھا کہ ذبح کر رہا ہوں، تو آپ نے ذبح کرنے کی سارا پروسیس پورا کر دیا. ذبح ہو گئے ہیں، یہ تو دکھایا نہیں گیا تھا، اس لیے ذبح نہیں ہونا، یہ دمبا ہے، اس کو ذبح کریں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج تک وہ قربانی رائج کر دی. تو ان پورے واقعات میں ہمارے اور آپ کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں ابراہیم علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری اور اس کا مقابلہ کیا. چاہے جو کچھ بھی ہوا، جب گھر گاؤں سے نکالے جا رہے تھے اس وقت جو آپ نے دعا کی تھی اس وقت وہی کہا تھی، یہی کہا تھا کہ وہی مجھے پیدا کرتا ہے، وہی مجھے کھلائے گا، وہی مجھے مریض کرے گا شفا. یعنی پورا پروسیس بتا دیا کہ پیدا کیا ہے تو کھانا بھی وہ دے گا، اور کھانا نہیں دے گا تو آخر میں مریض ہو جاؤں گا تو مجھے شفا دے گا، شفا نہیں دے گا تو پھر موت آ جائے گی. ساری چیزوں کو انہوں نے بیان کیا. یعنی مشکل، آج بھی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ مشکل سے مشکل بنائے جا رہے ہیں. وہ ادارے جن کی ذمہ داری اور کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کے حالات میں امن و امان، پانی، سڑک، کھانا، دوائیں، تعلیم، یہ سب چیز دیکھے. اب وہ ادارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون نماز کہاں پڑھ رہا، کون کھانا کیا کھائے گا، کون کیا پہنے گا. یہ ساری چیزوں میں یعنی ڈپریشن کا شکار ہے پورا ادارہ. آپ سے اور ہم سے، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو تو مجبور مان رہے ہیں. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس ملک کو ترقی دیں گے، بس ہمیں امن و امان سے رہنے دیا جائے. ہماری جو مذہبی آزادی ہے اس کو نہ چھینا جائے، ہمارے جو حقوق ہیں اس کو نہ چھینا جائے. ہم اس ملک کو جو ہے سونے کی چڑیا بنانے کی فکر کریں گے. لیکن نہیں، آئے دن ہمارے لیے ایک نہ ایک شوشہ اٹھایا جاتا ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے ادارے، حکومت کے اعلیٰ ذمہ داران بات کس پہ کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو. مطلب اس کا کیا ہے؟ وہ ڈپریشن کا شکار ہے. وہ ہمارے نام پر انہیں الجھن ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں کسی کی الجھن ڈال دے، ٹینشن ڈال دے، ہماری نیند غائب ہو جائے، ہمیں کچھ سوچنے کا موقع نہ ملے. یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے لوگوں کو ہدایت دے، سمجھ بوجھ دے، توفیق دے، اس ملک کو ترقی دینے والا بنائے. اور ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو بھی سبق ملتا ہے، ایک تو توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، جان چلی جائے لیکن ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، کسی کو نہیں ماننا، نہ کسی کے آگے سجدہ کرنا، نہ کسی کے آگے ڈرنا خوف کر رکھنا ہے، کچھ نہیں، بس ایک پروردگار کا. دوسرے، اگر ضرورت پڑے گی تو بیوی بچے بھی، کوئی بیوی بچوں کی خاطر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں توڑا جائے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا سب سے بڑا پہلو ہے کہ بیوی اور بچوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑیں گے. بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں شادی بیاہ کریں گے، گھر والے کیا کہیں گے، بیوی کی خواہش ہے، بھائی محلہ کیا ہے، گاؤں کا ہے، بارات لمبی لمبی جائے گی، جہیز بڑا بڑا آئے گا، نمائش ہوگی، ریاکاری ہوگی. مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی کوئی ویلو نہیں ہے ہمارے نظر میں. وما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کی قدر لوگوں نے نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے. یہی مطلب ہوا اس کا کہ ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے قانون توڑ دیں. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے. آج کے اس پیغام سے ہم سب کو ایک بڑا سبق حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.